إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال تعالى في مقام آخر فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربی زدنی علما. سب سے پہلے اس اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اس اللہ کے لیے جو اس پوری کائنات کا ذرے ذرے کا خالق مالک رازق مدبر پالنہار ہے. وہ رب العالمین جس نے اپنی تمام مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو انسانی مخلوق بنایا، وہ اللہ چاہتا تو اپنی مخلوقات میں سے مجھے اور آپ کو کوئی دوسری مخلوق بھی بنا سکتا تھا. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں خوبصورت شکل میں ایک انسان بنایا، مسلمان بنایا، توحید پر چلنے والا بنایا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اور ہمیں پیدا کرنے کے بعد صحیح راستے پر چلنے کے لیے اللہ نے ہمیں آزاد نہیں چھوڑا. ہم جیسے چاہیں اور جس طرح چاہیں اپنی مرضی کی زندگی گزاریں. اللہ تعالیٰ نے ہماری رہنمائی کے لیے ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے نبیوں کا سلسلہ جاری کیا. نبیوں میں سے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی بنایا. تمام نبیوں پر بے شمار درود و سلام ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم حضرات، میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی
ایک مشہور آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے جو عام طور پر ان مہینوں میں آیت کثرت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، سورہ آل عمران کی ایک آیت۔ اللہ نے کہا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے کیا کہا ہے اور آج کے خطبہ جمعہ میں کیا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آیتیں شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے ایک دو تین باتیں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، جب بھی آپ جمعہ کے دن مسجد میں جمعہ کے لیے آتے ہیں ترتیب کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، ترتیب کے ساتھ بیٹھیں، درمیان میں جگہ یہاں خالی وہاں خالی یہاں خالی، کوئی پیچھے کوئی آگے کوئی دائیں، یہ بے ترتیب بیٹھنا ہمارے آداب کے خلاف ہے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کا ادب سکھایا ہے، کھانے کے آداب، پینے کے آداب، سونے کے آداب، بیت الخلاء میں جانے کے آداب، نہانے کے آداب، کیا کیا چیزیں نبی نے ہمیں نہیں سکھائی ہیں۔ یہ تو اللہ کا پاک گھر ہے، اور آج جمعہ کا دن ہے، آج کے دن میں اگر ہم مجلس میں بیٹھنے کے آداب کا خیال نہ رکھیں اچھی بات نہیں ہے۔ ہاں جس کو کوئی مجبوری ہے کوئی تکلیف ہے ان کی بات الگ ہے، ورنہ ہم ترتیب کے ساتھ بیٹھنے کی کوشش کریں، یہ سلیقہ ہے، یہ ادب ہے۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جمعہ کے دن خاص کر امام ممبر پر بیٹھ جانے کے بعد چڑھ جانے کے بعد اذان ہوتی ہے، اذان کے دوران اگر کوئی مسجد کے اندر آتے ہیں تو اذان ختم ہونے کا انتظار کرتے ہیں سنت پڑھنے کے لیے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اذان ہوتی ہے تب بھی آپ کا کام مسجد میں آتے ہی پہلا کام 2 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، نہ بیٹھنا ہے نہ کھڑے ہونا ہے نہ انتظار کرنا ہے۔ اذان کوئی جو ہے رکاوٹ نہیں ہے نماز کے لیے، اذان ہو رہی ہو تب بھی آپ کا کام سیدھے آنا ہے، 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی آپ کو بیٹھنا ہے۔ اذان کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اذان ہوتی رہے گی، آپ کا کام ہونا تو یہ چاہیے تھا، پہلے آنا چاہیے تھا اذان سے پہلے، لیکن اذان ہو رہی ہو تب بھی آپ کا کام آ کر کے سب سے پہلے 2 رکعت پڑھ کے جو ہے آپ کو بیٹھنا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی جو آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حج کے بارے میں کہا ہے۔ یہ جو مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، یہ اسلامی مہینوں کے نام یاد رکھنا چاہیے۔ ہم ایسے ماحول میں زندگی گزار رہے ہیں، پوری دنیا کے اندر ہر تاریخ بھی ہماری انگریزی تاریخ ہمیں یاد رہتی ہے، اسلامی آج کون سی تاریخ ہے معلوم نہیں، کون سا مہینہ ہے معلوم نہیں ہے۔ اور یہ جو اسلامی مہینے ہیں ہمارے ساتھ ساتھ بچوں کو بھی یاد کرانی چاہیے، یہ کون سا مہینہ، آنے والا کون سے مہینہ، سال کے کون سے 12 مہینے ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام کے لیے جی رہے ہیں، اسلام کی چیزیں ہمیں یاد نہیں ہیں تو یہ افسوس کی بات ہے۔ یہ ذوالقعدہ کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ذوالقعدہ کی 24 تاریخ ہے، آج 24 تاریخ، اسی ہفتے میں انشاءاللہ یہ مہینہ ختم ہو جائے گا، ذوالقعدہ کا مہینہ ختم ہو جائے گا، اور اگلا جو مہینہ ہے ذوالحجہ کا مہینہ، یہ وہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ جیسے اسلامی انگریزی کیلنڈر کے اندر جنوری پہلا مہینہ ہوتا ہے، دسمبر آخری مہینہ ہوتا ہے، ایسے اسلامی کیلنڈر میں محرم پہلا مہینہ ہوتا ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہوتا ہے، وہیں پر سال ختم ہو جاتا ہے۔ اب آنے والا جو مہینہ ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ آخری مہینہ ہوتا ہے، اور ذی الحجہ کا مہینہ حج کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ ذو الحجہ، حجہ کے معنی حج، حج کا مہینہ کہا جاتا ہے اسے۔ اور آپ جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ سیکنڈ لاسٹ مہینہ ہے، یہ ذوالقعدہ کا مہینہ 24 تاریخ ہے۔ دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی آپ دیکھ لیں، مسلمان اور خاص طور پر مساجد کے اندر عام طور پر ان مہینوں میں ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے مہینوں میں زیادہ تر 2 ٹاپک پر آپ کو بات ملے گی۔ ایک تو آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کی تاریخ، ان کی کوشش، ان کی آزمائش، اسلام کے لیے انہوں نے کیا کیا قربانیاں دی ہیں، یہ ٹاپک آپ کو سننے کے لیے ملے گا۔ دوسرا، جیسے جیسے مہینہ ختم ہوتے ہوئے ذوالحجہ آتا ہے، حج کے بارے میں آپ کو سننے کے لیے ملے گا۔ آپ کو حج کا مقصد کیا ہے، حج کی فرضیت کیا ہے، اہمیت کیا ہے، یہ ساری باتیں آپ کو سنائی جاتی ہیں۔ پچھلے جمعہ جو موضوع آپ کے سامنے رکھا گیا اسی کے بارے میں تھا، حج کی فرضیت، حج کی فضیلت، حج کی اہمیت، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے سنائی گئی ہیں۔ آج کے خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے اسی سے ملتا جلتا ایک اور موضوع آپ کے سامنے لایا ہوں میں۔ یہ جیسے مہینہ آتا ہے نا، یہ ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کا مہینہ، 2 مہینے جیسے لگاتار آتے ہیں، ہر آدمی، ہر مسلمان دل میں خواہش رکھتا ہے کہ اے اللہ مجھے بھی زندگی میں ایک مرتبہ اے اللہ تیرے گھر کا دیدار کرا دے۔ ہر مسلمان کی خواہش،
یہاں تک کہ غریب لوگ بھی ایک ایک پیسہ ایک ایک روپیہ جمع کر کے رکھتے ہیں. پوچھو کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھائی پیسے جمع کر کے ایک مرتبہ زندگی میں حج کرنا چاہتے ہیں یا عمرہ کرنا چاہتے ہیں. یہ مسلمان کی خواہش ہے یہ. لیکن اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی مالی حالت کمزور ہوتی ہے, اتنے پیسے نہیں ہوتے عمرہ جانے کے لیے, حج جانے کے لیے, یا کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں, مال ہوتا ہے, لیکن جسمانی طاقت نہیں ہے, بیمار ہیں, کمزور ہیں, نہیں جا پاتے ہیں. ان دو چیزوں کی وجہ سے, یا تو مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے یا تو جسمانی طاقت کمزور ہونے کی وجہ سے, کبھی کبھی اللہ سے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ یا تو ہمیں اتنا مال دے دے تیرے گھر تک جا سکیں, یا تو اے اللہ اتنی صحت دے دے تاکہ تیرے گھر تک ہم جا سکیں. بہت سارے لوگ اسی آس میں زندگی ختم ہو جاتی ہے. وہ دل میں یہ ارمان بٹھائے رکھتے ہیں کہ ہماری زندگی میں حج کہاں ہے بھائی, ہم اتنے بڑے مالدار کہاں ہیں, ہماری زندگی میں کہاں لکھا ہوا ہے عمرہ کرنا. یا صحت نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں, نہ ہونے کی وجہ سے مایوس ہو جاتے ہیں. دیکھو مسلمان کے لیے مایوسی کفر ہے, کبھی بھی مسلمان مایوس نہیں ہوتا. اللہ کی ذات سے کبھی بھی ہم مایوس نہیں ہونا چاہیے. مایوسی جو ہے کفر ہے. کافر مایوس ہو سکتا ہے لیکن مسلمان مایوس نہیں ہوتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت سارے بدل رکھا ہے. بدل ایسے لوگوں کے لیے جو حج نہیں کر سکتے, عمرہ نہیں کر سکتے, یا تو مالی اعتبار سے جسمانی اعتبار سے, اللہ نے اس کا ایک بدل رکھا ہے ہمارے لیے. کیا بدل رکھا ہے؟ آج وہی سنانے جا رہا ہوں میں. کچھ نیکیاں ایسی ہیں, کچھ اعمال ایسے ہیں جن کو اگر آپ یہیں بیٹھ کر کے آپ کریں گے, حج کا ثواب پورا آپ کو ملے گا. پورا حج کا ثواب آپ کو ملے گا, پورا عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. جس کے اوپر حج فرض ہے اس کو تو کرنا ہی ہے, لیکن کسی کے پاس نہیں ہو پاتا, نہ عمرہ کر سکتا ہے نہ حج کر سکتا ہے, مالی حالت کمزور ہونے کی وجہ سے یا صحت کمزور ہونے کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر صحابہ کو یہی سکھایا, مایوس کبھی نہیں ہونا چاہیے. کچھ نیکیاں, کچھ اعمال ایسے ہیں اگر آپ یہیں بیٹھے بیٹھے اسی مسجد میں اپنے گھر میں اگر آپ کریں گے, پورا حج کا ثواب آپ کو ملے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں, تامتن تامتن تامتن, 3 مرتبہ نبی نے کہا, مکمل حج کا ثواب, مکمل عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. آئیے کون سی نیکیاں ہیں وہ جس کو کرنے سے ہم کبھی مایوس نہیں ہو سکتے. انشاءاللہ ہم بھی آج سے پورا حج کا ثواب آج سے ہم لیں گے, پورا حج کا ثواب آج سے ہم انشاءاللہ ضرور لیں گے انشاءاللہ. سب سے پہلے آئیے سناتا ہوں میں, ترمذی کی حدیث ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, من صلی الغداة فی جماعت ثم قعد یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رواہ الترمذی. امام ترمذی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی سنن کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صلی الغداة فی جماعت, جس شخص نے, دیکھو غور سے سننا ہے بات, جس شخص نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا, دیکھو شرط ہے, جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کیا, ثم قعد, مسجد ہی میں بیٹھا رہا, کبھی اس کونے میں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی یہاں, مسجد ہی میں رہا, کیا کرتے ہوئے, یذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہوئے, کبھی ذکر کرتے ہوئے, دعائیں کرتے ہوئے, قرآن پڑھتے ہوئے, دین کی باتیں کچھ سیکھتے سکھاتے ہوئے مسجد ہی میں بیٹھا رہا. فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد یہی اللہ کو یاد کرتے ہوئے بیٹھا رہا, حتی تطلع الشمس, یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا. سورج طلوع ہو گیا. کتنا ٹائم رہتا نماز ختم ہونے کے بعد؟ مشکل سے آدھے سے پونے گھنٹے کے درمیان, 30 منٹ 35 منٹ 40 منٹ اتنا ہی رہتا ہے بس. نماز ختم ہونے کے بعد, درس ہونے کے بعد اتنا ٹائم آپ کو ملے گا. اتنے ٹائم کے اندر اگر آپ ذکر کریں گے, دعائیں کریں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے, دین سیکھیں گے, سکھاتے رہیں گے, مسجد ہی میں بیٹھے رہیں گے, یہاں تک کہ سورج طلوع ہونے کا وقت ہر گھڑی کے اندر موجود ہے. ہر گھڑی کے اندر آپ کو جو ہے
وہ سیرن بھی بجتا ہے، آپ کو بیل بھی بجتی ہے، سورج طلوع ہوا ابھی، اس کو کہتے ہیں اشراق کا ٹائم، اس کو کہتے ہیں اشراق کا ٹائم۔ ثم صلی رکعتین، جیسی وقت ہوا ثم صلی رکعتین، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، اشراق کی 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی، کانت لہ کاجر حجۃ و عمرۃ، 2 رکعت پڑھنے پر آپ کو حج اور عمرے کا ثواب ملے گا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تامتن تامتن تامتن، مکمل حج کا ثواب، مکمل عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا۔ 3 مرتبہ نبی نے اس کو دہرایا۔ شاید ہمیں شک ہو سکتا ہے کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، اور شاید ہم کو یقین بھی نہ ہو، لیکن الفاظ میرے نہیں ہیں، یہ حدیث میری نہیں ہے، کس کی ہے یہ؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آپ کو روزانہ اتنا کرنا پڑے گا، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ آپ پڑھیں، لیکن مشکل یہ ہے کہ ہمارے نماز ہی مشکل ہے، نماز میں آنا ہی مشکل ہے، فجر میں اٹھنا ہی مشکل ہے، فجر کے لیے جاگنا ہی مشکل ہے، کیونکہ ہماری رات شروع کب ہوتی؟ 12 کے بعد شروع ہوتی، اور صبح کب ہوتی؟ صبح 10 بجے ہوتی ہے۔ یہ مشکل ہے، نماز کے لیے اٹھنا مشکل، جاگنا مشکل، آنا مشکل، اور فجر کی جماعت پانا مشکل ہے، اس لیے یہ نیکیاں سب بعد میں ہیں۔ یہ کوشش کرے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے جاگو فجر کے لیے، آؤ نماز کے لیے، فجر کی نماز کے لیے۔ مسجدیں خالی پڑی ہوئی ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ اگر مسجد کی اصلیت اگر دیکھنا ہے، کہ مسجدیں تو بنا لیتے ہیں بڑی بڑی، لیکن مسجد کی اصلیت اگر دیکھنا ہے، آؤ فجر کے اندر آ کر کے دیکھو مسجد کتنی بھری پڑی رہتی ہے، مشکل سے آدھی صف بھی پوری نہیں ہو پاتی، ایک صف تو دور کی بات۔ آؤ فجر کی نماز کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھو، بیٹھے رہو مسجد کے اندر اللہ کو یاد کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے، جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا۔ سورج طلوع ہونے کے بعد ثم صلی رکعتین، 2 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں، کتنا ثواب ہے؟ صرف حج کا نہیں ہے، دونوں ملا کے نبی نے کہا کاجر حجۃ و عمرۃ، مکمل حج کا ثواب اور مکمل عمرے کا ثواب ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری چیز، اور کون سا عمل ہے جو ہمیں مکمل حج اور عمرے کا ثواب پانے کے لیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح الجامع الصغیر کی، فرماتے ہیں من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ، من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ فہی کحجۃ، ومن مشى الى صلاۃ تطوع فہی کعمرۃ نافلہ۔ اللہ اکبر۔ دیکھو کیسے ہمیں جوش دلانے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے نبی کے کیا پیاری پیاری حدیثیں ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من مشى الى صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ، جو شخص صلاۃ مکتوبۃ فی الجماعۃ، جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پانے کے لیے کوشش کر کے آتا ہے۔ دوسری حدیث میں کوئی سی بھی نماز، چاہے فجر کی ہو، دن بھر بھی کوئی بھی نماز، جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا، میں اس نیت کے ساتھ گھر سے جلدی نکلتا ہے۔ ظہر کی نماز ہو، ٹائم دیکھا مجھے جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے، دل کے اندر نیت آئی، گھر سے نکلا۔ عصر کی نماز ہے، مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، فجر کی ہے، کوشش کیا ہے؟ نماز جماعت کے ساتھ میں پڑھوں گا، میں جلدی سے آیا، الحمدللہ جماعت کے ساتھ اسے نماز ملی، اسے تکبیر اولیٰ کے ساتھ۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فہی کحجۃ، وہ اصل میں نماز پڑھ رہا ہے، لیکن جا رہا ہے کیسے؟ حج کا ثواب لے کے جا رہا ہے۔ وہ کون سا ثواب؟ حج کا ثواب لے کے جا رہا ہے۔ اور حج کا ثواب آپ کو معلوم ہے، پچھلے جمعہ بیان کیا گیا حدیث کی روشنی میں، حاجی حج کرنے والے کو کیا ثواب ملتا ہے؟ حج کر کے جیسے لوٹتا ہے، وہ جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہونے والا بچہ گناہوں سے پاک ہو کر کے دنیا میں پیدا ہوتا ہے، ایسے حج کرنے والے حاجی کے لیے ثواب ملتا ہے۔ بالکل اسی طرح نبی نے 3 مرتبہ جو کہا ہے تامتن تامتن تامتن، مکمل حج کا ثواب اللہ جسے دے گا، ایسے یہ بھی ہے جو شخص اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھے، یا اس حدیث کی روشنی میں جماعت کے ساتھ جو آدمی نماز پڑھ کے جا رہا ہے، گویا کہ وہ مکمل حج کا ثواب لے کے جا رہا ہے، گناہوں سے پاک ہو کر کے جا رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کس پر؟ ہر نماز ہمیں جماعت کے ساتھ پڑھنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جماعت کا مطلب صرف جماعت میں کھڑے ہو جانا نہیں ہے، تکبیر اولیٰ، کیا کہتے ہیں؟
تکبیر اولا شرط ہے یہ. تکبیر اولا کا مطلب امام جیسے ہی اقامت ہونے کے بعد اللہ اکبر جیسے امام بولتا نا، یہ ہے تکبیر اولا. تکبیر اولا ملنا اسی کہتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز. اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نمبر 3، تیسری حدیث صحیح و ترغیب کی. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج حاجا فمات کتب له اجر الحاج الى یوم القیامہ ومن خرج معتمرا فمات کتب له اجر المعتمر الى یوم القیامہ ومن خرج غازیا فمات کتب له اجر الغازی الى یوم القیامہ. اللہ اکبر. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. آپ حدیث کا ذخیرہ پڑھیں گے نا، سنیں گے، کتنی پیاری حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ دیکھو ایک آدمی حج کے لیے یا عمرے کے لیے جانے کی تیاری کر رہا تھا. کپڑے جمع کیا، مال جمع کیا، پیسے جمع کیا اور ہر چیز اس نے جو ہے تیاری کر لی. نکلا حج کے لیے یا عمرے کے لیے، لیکن وہاں تک پہنچ نہیں پایا. وہ مکہ مکرمہ خانہ کعبہ نہیں پہنچ پایا. فماتا، راستے میں اس کی موت ہو گئی. اس کی راستے ہی میں موت ہو گئی. ابھی پچھلے 3-4 دن پہلے ایک نیوز آئی، اس سال حج کو جانے والے جو افراد تھے فلائٹ ہی میں میاں بیوی دونوں بازو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے شوہر جو بیٹھے ہوئے تھے بیٹھ کر ہی انتقال ہو گیا فلائٹ کے اندر. ان کے اہلیہ جیسے ہاتھ دی نیچے گر گئے. وہ احرام باندھے تھے، حج کی نیت سے نکلے تھے، فلائٹ ہی میں انتقال ہو گیا، گئے نہیں، جا نہیں سکے. اللہ اکبر. یہ دیکھو حدیث ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من خرج حاجن، جو شخص حج کے لیے نکلا فماتا، مر گیا وہ راستے ہی میں. ومن خرج معتمرا، جو شخص عمرے کے لیے نکلا فماتا، مر گیا وہ راستے ہی میں، جا نہیں سکا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ومن خرج غازا، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا راستے ہی میں گیا، میدان جہاد میں گیا بھی نہیں، لڑا بھی نہیں، راستے ہی میں جو ہے مر گیا، انتقال ہو گیا. کتب لہ، اس کے نام عمل میں لکھا جائے گا. کیا لکھا جائے گا؟ اجر الحاج الی یوم القیامہ. قیامت کے دن اللہ ایسے شخص کو حاجیوں کی لسٹ میں اٹھائے گا. قیامت کے دن اللہ اس شخص کو عمرہ کرنے والوں کی لسٹ میں اٹھائے گا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کو مجاہدوں کی لسٹ میں اٹھائے گا. اللہ اکبر. مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں. ثواب ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اگر ہمارے ہاتھ میں ثواب ہوتا ہم کسی کو نہیں دیتے. ثواب اور اجر اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور اللہ کے خزانے میں ثواب کی اجر کی کمی نہیں ہے. اللہ دینے والا ہے. اللہ تعالیٰ اعلان کر رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو مایوس ہونے سے حفاظت فرمائے. ایک اور حدیث، چوتھی حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن حبان کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک عمرہ کیا ہے. سن 10 ہجری کے اندر پہلا جو ہے وہ ایک ہی حج کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے لیے نکلے، تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ نبی کے ساتھ نکلے. اللہ کے رسول آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، ہم بھی آپ کے ساتھ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں. نکلے بہت سارے صحابہ 1 لاکھ سے زیادہ نکلے صحابہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مدینے سے نکل ہی رہے تھے. ایک عورت سامنے آئی. نبی نے ان سے کہا، حدیث میں ان کا نام ام سلیم آتا ہے. اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کیا تم اس سال حج کے لیے نہیں جاؤ گی؟ اس عورت نے کہا اللہ کے رسول ہمارے پاس ایک ہی اونٹ تھا، سواری کے لیے ہمارے پاس ایک ہی اونٹ ہے. اللہ کے رسول میرے شوہر اس اونٹ پر سوار ہو کر آپ کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں. اب میرے پاس کوئی دوسری سواری نہیں ہے جانے کے لیے، ہمارے پاس کوئی دوسری سواری نہیں ہے. اللہ کے رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آگے سنیں، نبی فرماتے ہیں یا ام سلیم سنو، عمرتن فی رمضان، آنے والا جو رمضان ہے ام سلیم اس کے اندر عمرہ کر لینا، رمضان میں عمرہ کر لینا. تعجیل حجتن، حج کے برابر ہوگا. وہ رمضان میں عمرہ کر لینا حج کے برابر ہے. میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، نبی کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کے مہینے میں ہمیں بھی عمرہ کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں بھی رمضان کے مہینوں میں عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ حج کے برابر ہمیں بھی ثواب مل سکے، اور وہ بھی نبی کے ساتھ جو ہے حج کرنے کا، نبی کے ساتھ حج کا ثواب ہمیں بھی اللہ تعالی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.
میرے بھائیو، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ثواب ہے، اجر اللہ کے پاس ہے، اللہ جیسے چاہے دے گا، اللہ کی مرضی ہے، ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ کتنے آسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے راہیں رکھی ہیں۔ ایک اور حدیث اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، معجم طبرانی کی حدیث ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه اللہ اکبر كان له كاجر حج تامة حجته۔ کتنی پیاری حدیث ہے میرے بھائیو، آپ کوشش کریں عمل کرنے کی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو شخص من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم، جو شخص مسجد کو صرف اس لیے آتا ہے، جو شخص مسجد کے لیے کچھ دین سیکھنے کے لیے آتا ہے، کس کے لیے؟ دین سیکھنے، قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، درس میں بیٹھنے کے لیے اور کچھ چیزیں سیکھنے کے لیے، دعائیں سیکھنے کے لیے، نماز کا طریقہ سیکھنے کے لیے۔ عام طور پر مسجد میں اعلان ہوتا ہے نا کہ آج فلاں دن میں ہے، اجلاس ہے، اجتماع ہے، فلاں عالم آ رہے ہیں، دین کی باتیں سکھائی جا رہی ہیں۔ کوئی شخص مسجد کو کچھ دین کی باتیں سیکھنے کے لیے آ رہا ہے، اور یعلمہ، یا پھر سکھانے کے لیے آتا ہے، یا پھر سکھانے کے لیے۔ کوئی علماء آتے ہیں، فلاں عالم آئے سکھانے کے لیے۔ اگر ہماری نیت یہ ہے دین سیکھنے کے لیے یا پھر سکھانے کے لیے، عام طور پر آنے والے مصلی کس نیت سے آتے ہیں؟ سیکھنے کی نیت سے آتے ہیں۔ ہر ہفتہ اعلان کیا جاتا ہے بھئی مسجد سے جو ہے، دونوں مساجد کی طرف سے ہفتہ واری اجتماع ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں؟ شرم آتی ہے، بیٹھ کے بولنے والے کو موڈ ہی نہیں رہتا بولنے کے لیے۔ ایک آدمی، دو آدمی، تین آدمی، مشکل سے 5 سے زیادہ نہیں ہوتے۔ بھئی دین سکھایا جا رہا ہے آپ کے لیے۔ یہ حدیثیں کس لیے ہیں؟ یہ من غدا الى المسجد او يتعلمه خيرا، کوئی آدمی مسجد میں آ رہا ہے دین سیکھنے کے لیے، او يعلمه، یہ دین سکھانے کے لیے، دونوں کے لیے، سکھانے والے کے لیے بھی، سیکھنے والے کے لیے بھی۔ کیا ثواب ہے؟ نبی فرماتے ہیں کان لہو کاجر حج تامۃ، دونوں کے لیے بھی، سیکھنے والے کے لیے بھی، سکھانے والے کے لیے بھی، مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب، مکمل حج کا ثواب۔ ابھی بھی ہمیں یقین نہیں ہو رہا، ابھی بھی ہمارے دلوں میں بات گھس نہیں رہی ہے بھئی چھوٹے سے کام کے لیے اتنا بڑا حج کا ثواب کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک آدمی لاکھوں روپیہ خرچ کر کے، وہ بھی کب 5-5 6 مہینے پہلے ڈالنا پڑتا ہے اپلیکیشن، اس کے بعد منظوری آتی ہے، پھر تیاری کرنا رہتا ہے، 1 مہینہ 1.5 مہینہ وہاں رہنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، طواف کرنا، سعی کرنا، مینا جانا، مزدلفہ جانا۔ کچھ تو لوگ دھوپ کی وجہ سے مر بھی جاتے ہیں وہاں پر، اور پھر واپس آنے کے بعد تب جا کے ثواب ملتا ہے۔ لیکن یہاں تو مسجد آئے تو حج کا ثواب، بیٹھ کے 2 رکعت پڑھے تو حج کا ثواب۔ یہ سب ابھی بھی ہمارے دلوں میں گھس نہیں رہی ہے باتیں، لیکن میں نے کہا نا میری باتیں نہیں ہیں، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں۔ یہ اللہ کے واسطے میرے بھائیو، آؤ مسجدوں کو آباد کرو، دین سیکھو۔ آج لوگ دین نہ سیکھنے کی وجہ سے نام کے مسلمان ہیں، لیکن جہالت بھری ہوئی ہے، اندر سے جہالت بھری ہوئی ہے۔ اللہ کے واسطے میرے بھائیو، آپ کی نیت کچھ بھی ہو، لیکن مسجد کو آباد کرنا، مسجد کے اندر دین سیکھنے کے لیے آنا، یہ نیت آپ کی رہی تو آپ کی انشاءاللہ مکمل حج کا ثواب آپ کو ملے گا۔ ایک اور چیز، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جہز غازیا او جہز حاجا او خلفہ فی اہلہ او فطر صائما کان لہ مثل اجورہم من غیر ان ينقص من عمل اجورہم شیء۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ایک حدیث سنے، پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ مسجد کے اندر آواز گونجنی چاہیے نبی کے درود سے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من جہز غازیا، اگر کوئی جہاد میں جانے والے مجاہد کے لیے مدد کرتا ہے، تلوار دلا کے، گھوڑا دلا کے، سواری دلا کے مدد کرتا ہے۔ ومن جہز حاجا، کوئی شخص حج کے لیے جا رہا ہے، آپ نے اس کی مدد کی، پیسوں کے ذریعے سے، کھانے کے ذریعے سے، کچھ بھی آپ نے اس کے لیے مدد کی۔ ومن فطر صائما، کسی روزے دار کو آپ نے کھلایا پلایا، اللہ اکبر، مدد کرنے کی وجہ سے۔ میرے بھائیو، کتنے لوگ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں، پیسے نہیں ہیں، عمرے کے لیے جانا چاہتے ہیں، طاقت نہیں ہے ان کے پاس، جن کو اللہ نے طاقت دیا ہے، مال دیا ہے، دو ان کو
कराओ। बहुत सारे गरीब ऐसे बैठे हुए हैं, बहुत सारे मजबूर ऐसे बैठे हुए हैं, उम्मीद लगा के बैठे हैं कि जिंदगी में एक मरतबा हम हज बैतुल्लाह जाना चाहते हैं। मेरे भाइयों, 1 लाख रुपए उम्रे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी शादियों में लाखों रुपए उड़ा देता है। भेजो बहुत सारे ऐसे गरीब और ऐसे जो है कमजोरों को जो हज के लिए उम्रे के लिए जाना चाहते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने किसी हाजी की मदद की, किसी उम्रे के लिए जाने वाले की मदद की, किसी मुजाहिद की मदद की और किसी रोजेदार के लिए आपने किसी को खिलाया पिलाया, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्यन कुसा मिन उजूरिहिम शैआ, जर्रा बराबर उसके सवाब में कमी नहीं की जाएगी। उजूरिहिम शै, शै कहते हैं छोटी सी चीज, छोटी सी चीज को जो है शैउन कहा जाता है। अल्लाह के ला यनकुस, जर्रा बराबर उसके सवाब में कमी नहीं की जाएगी। अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, आपने उमरा किया, बहुत अच्छी बात है, हज किया, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। अल्लाह दुआ दो भी उनके लिए, अल्लाह आपके हज को कबूल फरमाए। जो लोग उम्रे के लिए गए, अल्लाह उनको उम्रों को कबूल फरमाए। लेकिन जो लोग नहीं गए हैं, अल्लाह ने अगर आपको नवाजा है, भेजो उनके लिए, इंतजाम करो उनके लिए। वो हज को जाएगा, वो उम्रे के लिए जाएगा, आपको क्या मिलेगा? आपको भी हज का सवाब मिलेगा, आपको भी उम्रे का सवाब मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने उसके लिए जाने का इंतजाम किया है, आपने उसके लिए जाने के लिए इंतजाम किया है। अल्लाह अकबर। ये महीना वही चल रहा है ना, ये हज का महीना, इसलिए इसी ताल्लुक से जो ये बातें होनी चाहिए। एक और आखिरी चीज, आखिरी हदीस जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सुनन इब्न माजा की, मन ततहरा फी बैतिही। ये मस्जिद कुबा के ताल्लुक से है। मदीने के अंदर जो मस्जिद कुबा है, मक्का से जाते हुए मदीने की तरफ 3 या 5 किलोमीटर पहले मस्जिद कुबा आती है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर हिजरत करके मदीना जा रहे थे। मदीना जाने से पहले वह कुबा असल में जगह का नाम है, वो कुबा जो है एरिया का नाम है। वो कुबा में ठहरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले वहां कुबा वालों के लिए आपने किस चीज का इंतजाम किया? मस्जिद का इंतजाम किया। किसका? मस्जिद का, क्योंकि मस्जिद सेंटर है, सेंटर है। मस्जिद का इंतजाम किया। 13 दिन अल्लाह के नबी वहां मौजूद थे कुबा के अंदर। उस मस्जिद का नाम ही मस्जिद कुबा पड़ गया। उस मस्जिद की फजीलत देखिए। अल्लाह के नबी फरमाते मन ततहरा फी बैतिही, जो शख्स अपने घर से वजू करके निकला, सुम्मा अता मस्जिद कुबा, वजू की हालत में मस्जिद कुबा आया, फसल्ला फीही सलातन, एक नमाज उसने पढ़ी, या तो फर्ज नमाज या तो नफिल नमाज, कोई भी, फसल्ला फीही सलातन, कोई भी एक नमाज उसने मस्जिद कुबा के अंदर पढ़ा, कान लहू का अजर उम्रतन, एक उम्रे का सवाब उसको मिलेगा, एक नमाज, एक नमाज। और आज भी देखिए माशाअल्लाह, जो लोग मदीने में ठहरते हैं, हाजी हो, उम्रा करने वाले भी हो, फजर के बाद जैसे नमाज पढ़े, इशराक पढ़े मस्जिद नबी के अंदर, एक ही रास्ता आपको मस्जिद नबी से मस्जिद कुबा के लिए तकरीबन 3 से 5 किलोमीटर का रास्ता है। बहुत सारे लोग वजू करते हैं, सुबह सुबह पैदल करके चल के मस्जिद कुबा जाते हैं और नमाज पढ़ के आते हैं, एक एक उम्रे का सवाब लेके आ रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी वहां जाने की तौफीक अता फरमाए। वहां जाने के बाद हमें भी मस्जिद कुबा में नमाज पढ़ने का अल्लाह में तौफीक अता फरमाए, और हमें भी हज और उम्रे का सवाब हासिल करने का अल्लाह में तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, यही बातें थी आज के खुतबे जुमा में। मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा था, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी माल से और जिस्मानी ताकत के एतबार से, वो लोग हज के लिए जा रहे हैं, अल्लाह उनके हज को कबूल फरमाए। जो लोग जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते आसान फरमाए। जो जा नहीं सकते, वो कभी मायूस नहीं होना चाहिए, वो कभी मायूस नहीं होना चाहिए। बाज लोग मायूसी में ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो लायक नहीं रहता। कहते हैं कि अल्लाह ताला हमारे ऊपर कहाँ आंख खोलता, हमारे ऊपर अल्लाह ताला आंखी बंद कर लिया हमारे ऊपर, अल्लाह हमें कहा देता, हमारी नसीब का, हमारी बदनसीबी ऐसी के जा नहीं सकते। ये कुफरिया अल्फाज हैं, ये शान, मुसलमान के शान के खिलाफ है। मेरे भाइयों, ये काम करो ना, ये काम करो, फजर के बाद, नमाज के बाद बैठ करके इशराक की 2 रकात आप नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह आपके लिए पूरा हज और उम्रे का सवाब है। और जो शख्स, दूसरी हदीस मैंने बयान किया, जमात के साथ नमाज पढ़ने की मस्जिद में कोई शख्स घर से इरादा करके आता है, जमात पा लिया, उसके लिए भी मुकम्मल हज का सवाब है। इसी तरीके से कोई हाजी उम्रे करने के लिए जा रहा था, रास्ते में उसकी वफात हो गई, उसके लिए भी मुकम्मल हज का सवाब है। रमजान के अंदर उम्रा करना, उसके लिए मुकम्मल हज का सवाब है। मस्जिद के अंदर दीन सीखने के लिए या सिखाने की नीयत से आना, उसके लिए भी मुकम्मल हज का सवाब है। कोई हज के लिए उम्रे के लिए जा रहा है, आपने उसकी मदद की,
آپ کو بھی مکمل اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کرنے والوں کو ملتا ہے. اور مسجد قباء میں نماز پڑھنے پر ایک مکمل عمرے کا ثواب، ایک مکمل خطبے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روشنی میں ہمیں بھی مکمل حج اور عمرے کا ثواب پانے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں مسجدوں سے جڑنے کا اللہ توفیق عطا فرمائے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، فجر کے بعد نماز اشراق پڑھنے کا اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. جانے والوں کے حق میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو آسان فرمائے اور صحیح سلامت واپس اپنے ملکوں تک پہنچائے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم.